بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونسلم علی رسوله الکریم۔ بات چل رہی تھی کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کس طرح استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اس موسم بہار میں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے کن اعمال کو اختیار کرتے تھے۔ اس سے دو فائدے مقصود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا موقع ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اہتمام کرتے تھے تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اسی طرح کا اہتمام کریں، اور ہمیں معلوم تو ہو کہ آخر یہ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح قیمتی سے قیمتی بناتے تھے، اور آپ نے ہمارے لیے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے رمضان کیسے قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کن اعمال کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو کل ایک بات عرض یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی۔ جو معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کے علاوہ عبادت کا تھا، اس معمول سے زیادہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو کچھ نہ کچھ بڑھائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کان اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی سارے انسانوں سے زیادہ سخی تھے، مگر جو ہی رمضان آتا تھا اور جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تو پر لگ جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کی طرح، جیسے ہوا بغیر کسی کو دیکھے کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا ماننے والا ہے یا نافرمان ہے، اللہ کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے یا انکار کرتا ہے، اس کو دیکھے بغیر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک یعنی راحت کا سلوک، اس کو دیکھے بغیر کہ یہ کون ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بھی گویا ایسے ہی پر لگ جاتے تھے، اور آپ کی سخاوت یوں بڑھ جایا کرتی تھی جس سے ہر ایک مستفید ہوا کرتا تھا۔ بارش برستی ہے، رحمت کی بارش برستی ہے، تو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مسلمان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ رحمت اللہ کی عام ہوتی ہے تو اس سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اسی طرح بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو رمضان مبارک میں ایک عمل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو بڑھ جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑھا دیتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تلاوت بڑھانی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے۔ وہ انشاءاللہ رمضان کے اعمال میں تلاوت پر میں کچھ مزید عرض کروں گا۔
تو ایک بات تو یہ تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ کہ اپنے گھر والوں کو نیکیوں کا حکم کرنا، عبادتوں پر ابھارنا، عبادتوں کی ترغیب دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر اپنے گھر والوں کو عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور عبادت کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے اٹھایا کرتے. یہ خاص مہینہ ہے. اسی طرح جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ کی محنت تو بہت ہی بڑھ جایا کرتی. حال یہ ہوتا آخری عشرے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ لیٹ کر سونے کی نوبت کم ہی آتی تھی. ذرا سستا لیے مگر زیادہ وقت کسی نہ کسی عمل میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ کی عبادت تو مشہور ہے ہی کہ جب آپ رات کو نماز پڑھتے تھے تو آپ کے پاؤں ورم آلود ہو جاتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے. تو رمضان میں یہ سب کچھ بڑھ جایا کرتا تھا اور آخری عشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر تک کس لیا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے ازار کو کس لیتے تھے. جب آدمی کوئی محنت کا کام کرنے لگتا ہے اور مشقت کا کام کرنے لگتا ہے تو اپنے ازار کو ذرا کس لیا کرتا ہے کہ اس طرف سے تو ذرا بے فکری ہو جائے. جیسے کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے، ہمت والے کام کو کرنے کے لیے آدمی ذرا ازار کس ازار کس لیا کرتا ہے، آستینوں کو چڑھا لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کی محنت کے لیے اپنا ازار کس لیتے تھے اور حال یہ ہوتا کہ بستر کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا جاتا کہ باقاعدہ سونے کی نوبت نہیں آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے وہ اپنی جگہ پر، مگر ایک اہتمام سے بستر بچھا کر سونا، اب یہ وہ دن نہیں رہے کہ آدمی باقاعدہ سونے کو سوچے. اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی علیحدہ ہو جاتے تھے. ازواج مطہرات کے پاس بھی جانے کی نوبت نہیں آتی تھی. آخری عشرے کی پوری وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کر. اعتکاف میں تو ویسے بھی اگر آدمی سوتا بھی رہے تو گویا وہ عبادت میں ہی ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے در پر خصوصی طور پر پڑ جایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے مخلوق سے کٹ کر خالق کے در پر پڑ جانا. ساری زندگی آپ علیہ السلام نے ایک آدھ رمضان ہی رہا ہوگا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، وہ بھی اپنی بیویوں کے دلجوئی کے لیے، وہ بھی اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگا دو میرا. حضرت عائشہ نے خود بھی اجازت لے لی، انہوں نے بھی لگا لیا. حضرت عائشہ کا دیکھا دیکھی حضرت حفصہ نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا جی میرا بھی لگا لو، ان کو بھی اجازت مل گئی. حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی لگا لیا. ایک دو نے اور لگا لیا. آپ نے صبح دیکھا یہ دو مسجد میں خیمے ہی لگے ہوئے. آپ نے فرمایا کیا تم لوگ نیکی اسی بات میں سمجھتے ہو؟ سب اٹھا دو، سب نکال دو. جب سب بیویوں کے آپ نے اعتکاف کے خیمے اٹھوا دیے تو آپ علیہ السلام نے خود بھی اس سال اعتکاف نہیں فرمایا کہ کہیں ان کو یہ پریشانی نہ ہو، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ خود تو اعتکاف فرما لیا
اور ہمیں اعتکاف کرنے نہیں دیا۔ اس خیال کے نہ آنے کے لیے، اس دلجوئی کے لیے کہ ان کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، آپ نے خود بھی اعتکاف نہ فرمایا، مگر چونکہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف قضا فرمایا۔ تو یہ بھی بیویوں کی دلجوئی کے لیے آپ نے عبادت کو بھی ترک فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ انہی اعمال کی روشنی میں ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ ہم ذرا ذہن تو بنائیں، ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ ہمارا رمضان بھی کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ رمضان کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ یوں رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آخری رات وہ بھی خاص عبادت کی رات ہوا کرتی ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں مشغول رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا، یہ رمضان کے وہ اعمال تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ کی اتباع میں ہمارے اکابر نے، بڑوں نے رمضان المبارک کے لیے کیا اہتمام کیا تھا اور وہ کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ذہنوں میں بھی تو اہتمام ہے نا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ذہنوں میں، خاص طور پہ عورتوں نے تو ذہنوں میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، افطار میں یہ کرنا ہے اور افطار میں اس ڈش کو ٹرائی کرنا ہے اور روزانہ نئی نئی چیزیں بنانی ہیں، اس کے لیے سامان مہیا کرنا ہے، اور ابھی سے اس میں ہم مشغول ہوں گے۔ میں اس کو برا نہیں کہتا، یہ نہیں کہہ رہا، ایک سوچ کی راہ یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ رمضان ایسے گزر جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اس کے لیے اللہ والوں نے اس رمضان کا کیسے اہتمام کیا، تاکہ ہم جیسے لوگوں نے اہتمام کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل میں کچھ اللہ والوں کا جو رمضان تھا اس کے متعلق عرض کروں گا، پھر ہم سب بھی سوچیں کہ ہمیں اپنے رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے اور ہمارا رمضان کس طرح قیمتی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم کو ہمارے لیے اپنے دین پر چلنا آسان بنا دیجیے۔ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی ہو جائیے اور راضی ہونے والے مبارک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان اعمال کو اپنے ہاں قبول بھی فرما دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے، عنایت و احسان سے یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے عافیت کا، سہولت کا، یسر کا، آپ کی ذات سے تعلق کے جوڑنے کا سبب بنا دیجیے، آپ کے تعلق میں زیادتی کا سبب بنا دیجیے، آپ کی محبت میں ہمیں بڑھنے کا سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی عادات بڑھ جانے کا اور عادات پر ہمیں آ جانے کا سبب بنا دی، ہمیں نیک اور صالح بنا دی۔ یہ رمضان تقوی کے لیے آیا ہے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے، اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے،
ہمیں محرومی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ رمضان کے اعمال کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اطاعت گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نہ جانے کن کن چیزوں کی لذتیں معلوم ہیں، ان لذتوں سے ہم آشنا ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے بھی ہمیں آشنا فرما دیجیے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے آپ کو خوش کرنے کی لذت سے بھی ہمیں آشنا فرما دیجیے۔ نوافل کو بڑھا کر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ کچھ سحرگاہی کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، کچھ شب بیداری کی بھی لذتوں سے آشنا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائیے، ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے کرم فرمایا کہ رمضان المبارک کی مساجد کھل گئیں، تراویح کی اجازت ہو گئی۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے آسانی کا معاملہ فرمائی، اس وبا سے ساری دنیا کو بھی محفوظ فرمائیے۔ اللہ ہم نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پاس پڑوس کے لوگوں کو، سب کو یا اللہ، اور سارے مسلمانوں کو، سب انسانوں کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرمائیے۔ اپنی قدرت سے حفاظت فرمائیے، اپنی قدرت سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ اپنی رحمت صحت و تندرستی کے ساتھ یا اللہ طول عمر عطا فرمائیے، اور اعمال صالحہ میں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں یا اللہ آپ کے نام لیوا رہیں، اور ہر خیر میں ہماری زندگی زیادتی کا سبب رہے، اور یا اللہ جب موت آئے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دیجیے۔ ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دیجیے۔ آنے والی تمام منازل کو اپنی رحمت سے آسان فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا